اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، وَلَمَّا، اب دیکھیں یہ یعنی بات ہوئی، ملاقات ہوئی، دخلوا علیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ اب کیا ہوا جی؟ سارا معاملہ طے ہو گیا، سامان دے دیا، اب وہ جانے لگے۔ اور لما، جب جہزہم، جیم ہے اور زے مادہ ہے اس کا، جہزہ یجہزو، جہیز کا لفظ تو آپ نے سنا ہو، جہیز، تو یہاں پہ وہ جہاز کے معنی میں، ہم جہاز کو دو معنی میں جہاز بھی کہہ دیتے ہیں، جہاز بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہے جہاز، جہاز یہاں پہ آج ہو گیا۔ تو جہزہ یجہزو کا کیا معنی ہے؟ اس کا جہیز کا جیسے لفظ ہے ضرورت کا، جو آدمی کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے۔ زندگی میں کتنی قسم کی چیزیں ہیں جی؟ ایک ہے نیسیسٹیز آف لائف، دوسری کون سی ہیں؟ نہیں سر، نیسیسریز، اور تیسری کون سی ہیں جی؟ لگژریز۔ نیسیسٹیز کون سی ہیں؟ جن کے بغیر زندہ رہنا نہیں، رہ ہی نہیں سکتے، جن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، آکسیجن کے بغیر رہ سکتے، کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں، وہ نیسیسٹیز ہیں۔ نیسیسریز کیا ہیں جی؟ یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ آج کے دور میں، کسی زمانے میں موبائل جو تھا وہ لگژریز میں آتا تھا، آج وہ نیسیسریز میں آتا ہے۔ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، بہت سی اور چیزیں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ برائی اپنی جگہ ہے، لیکن اچھائی اس کی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ فریج لگژریز میں تھا، ہاں جی، اسسٹنٹ اپنا ایئر کنڈیشنر کیا ہے، وہ لگژریز میں ہی ہے، وہ ابھی بھی لگژریز میں ہی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے گھر یا اور کچھ گاڑی ہے، گاڑی اب آپ کے پاس اگر ہے، موٹر سائیکل یا کار وغیرہ، نیسیسریز میں آ گئی، لگژریز میں نہیں، اب ضرورت بن گئی۔ تو یہ جو نیسیسریز ہیں نا، یہ ہیں ضروریات زندگی۔ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ تو جب ہندوانہ تصور ہے کہ ایک لڑکی جب گھر سے نکل رہی ہے تو اس کے پاس کوئی وراثت ہے، یعنی ہندوؤں کے نزدیک لڑکی کی کوئی وراثت ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ گھر بھی گیا، باپ کی زمین بھی گئی، سب کچھ گیا۔ اب اس نے زندگی گزارنی ہے آگے، تو کچھ ضروریات زندگی مہیا کی جائے، جن کو کیا کہتے ہیں؟ جہیز۔ وہ اسی مادے سے نکلا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، یہ بات درست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو زرہ تھی وہ بیچی تھی، اس سے جو پیسے آئے وہ پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ آپ نے ان پیسوں سے وہ گدا اور وہ چیزیں جو ضروری تھیں وہ آپ نے مشکیزہ وغیرہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ تو جہیز کا جو تصور ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کس باب سے آیا ہے جی؟ باب تفعیل سے، آیت میں جو ہے یہ فتح ہے جی۔ تو تفعیل سے کیا ہے جی؟ جہزہ یجہز تجہیزاً، تجہیز و تکفین کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، تجہیز و تکفین۔
اچھا جہز یجہز کا کیا مطلب ہے جی؟ ضروری مہیا کرنا، اصل مطلب کیا ہے؟ مہیا کرنا۔ اچھا جی، ضرورت پوری کرنا۔ جہز، اب اس کیا چیز مہیا کرنا؟ وہ سامان جو ضرورت کے لیے ہوتا ہے، تو اس مہیا کرنے کو کہتے ہیں جہز یجہز، سامان ضرورت کا سامان مہیا کرنا، دینا۔ تو جہز اس نے مہیا کیا، یجہز اب یہاں پہ کون سا مادہ ہے جی؟ واحد مذکر غائب کا، اس نے یعنی اب حضرت یوسف ہیں تو انہوں نے مہیا کیا، پورا کیا، جو بھی آپ اس کو کر دیں، یعنی مہیا کر دیا۔ کیا مہیا کیا؟ کن کو مہیا کیا؟ یہ تو جہازہ تو فعل ہو گیا، اب فعل کے ساتھ آئی ہے ضمیر مل کے، ان سب کو کہاں سے آ گئی؟ اب حضرت یوسف نے دیا، نے کیا ہے؟ فاعل، کو کیا ہے؟ مفعول۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مہیا کر دیا، دے دیا، با ساتھ جہاز، جہاز کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جہاز، سوری جہازی ہو گیا نا، کیونکہ پیچھے با آ گیا، با حرف جر ہے۔ جہاز کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہی جہاز یجہز، جہاز کس چیز کو کہتے ہیں؟ سامان ضرورت، یعنی جو سامان ضروری تھا یا جس کے پیسے ہوئے تھے، جب وہ سامان مہیا کر دیا، تیار کر دیا، ہم ان کو تیار کر کے مہیا کر دیا۔ کیا چیز مہیا کر دیا؟ سامان ضرورت۔ اب یہ جہاز زن نہیں آیا تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا سامان؟ تو اب اس کے ساتھ مضاف الیہ کی ضمیر آ گئی، ان سب کا سامان ضرورت۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا جو سامان تھا، اب یہاں پہ یہ جو ہم ہے یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ فعل کے ساتھ مل کے آئی ہے تو اسے کہیں گے متصل ضمیر، متصل منصوب، جو فعل کے ساتھ میں حالت نصب میں ہے۔ یہ اسم کے ساتھ مل کے آئی ہے تو یہ بھی متصل ہے، ضمیر متصل مجرور، اور یہ کس صورت میں آئی ہے؟ مضاف الیہ کی شکل میں۔ تو دونوں، یہ ہم کیوں ہو گئی؟ یہ ہم کیوں ہے کہ پیچھے زبر ہے، ہوتی بھی ہم ہی ہے، تو ہم کیوں ہوئی کہ پیچھے زیر ہے، زیر ہے پیچھے، اس ضمیر کے پیچھے زیر آ گئی، اس لیے ہم سے ہم ہو گئی ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کا سامان جو تھا لے کے جانے والا، وہ ان کو مہیا کر دیا، دے دیا، لے جاؤ۔ کالا، انہوں نے فرمایا، کس نے جی؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے تو نہیں، ہم پہلے کر چکے ہیں اس کو بھی، عطا یاتی کا کیا مطلب ہونا ہے؟ آنا، اور اگر با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا۔ تو یہاں پہ تھا تأتونا، تم سب آتے ہو، یا با کی پراپوزیشن کے ساتھ تم سب لاتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، علامت مضارع بھی گئی اور اعرابی نون بھی چلا گیا۔ تو یہ کیا بن گیا جی؟ تو نہیں، اصل میں ہے ائتو، کیونکہ یہ یاتی تھا نا، یاتی سے تاتونا بنا ہے نا، تو یہ زیر ہی قبول کرے گی، ائتو۔ اب یہاں پہ اگر اسی سے ہی بولا جائے، یہیں سے ہی بات کی جائے، تو ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا زیر کے ساتھ، تو یہ دو حمزے مل کے بن جائیں گے ایتو، ایتو، میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ تو یہاں پہ کیونکہ یہ پہلا حمزہ نہیں بول رہا، ضرورت ہی نہیں ہے، پیچھے سے لام آ گیا ہے زبر کے ساتھ، تو یہ حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔
تو قال تو لاؤ نی میرے پاس، نون وقایا اور یا متکلم یہ ضمیر ہے منصوب، ٹھیک ہے جی، کیونکہ فعل کے بعد آ رہی ہے نا، آتو کیا ہے؟ فعل امر ہے، فعل امر ہے، امر کے بعد ضمیر آ رہی تو یہ منصوب ہوئی، مفعول ہوئی۔ تو قال اتونی تو لاؤ نی میرے پاس، کس کو لے کے آؤ؟ اخن، اب یہ اخن ہے ایک بھائی کو، ٹھیک ہے جی، ایک بھائی کو لے کے آؤ۔ یہ کیسے پتہ چل گیا حضرت یوسف کو کہ ایک بھائی کا اور بھی ہے؟ بتایا نہیں تھا، غلہ لیا انہوں نے، اتنا غلہ، کتنے بندے ہیں، بندوں کے حساب سے غلہ ملتا ہے، یعنی آپ کے گھر کے کتنے بندے ہیں جی؟ میں کہوں جی میرے گھر میں 9 بندے ہیں، چاول لینے گئے ہیں کبھی؟ جی ہاں جی، 3 بندے بعد ہیں، ہاں جی، 2 بندے پیچھے بیٹھے ہیں ذرا دیسو حصہ، تو وہ کھانا جب یہ ضرورت زندگی لینے گئے تو لسٹ دی کتنے بندے ہیں گھر کے، ان کے حساب سے دیجیے، چھوٹا گھرانہ نہیں ہے، بڑا گھرانہ ہے، 11 بھائی ہیں، ایک والد ہے، ماں ہے وغیرہ جو بھی ہے، گھر کے اندر کو 12-13 بندے ہیں، تو ان کے حساب سے، سب کے حساب سے دیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا 10 تو تم آگے ہو، 11واں کدھر ہے بھائی؟ یہ بھی بتا دیا کہ وہ والد کی طرف سے وہ سگا نہیں ہے، تو حضرت یوسف کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ سگا نہیں ہے، وہ تو ان کا بھائی ہے حضرت یوسف کا۔ تو اب وہ غلہ جب گیا تو پتہ چلا بے اخن، اب ایک بھائی کو یا اس بھائی کو لے کے آؤ، لکم جو تمہارا، بے اخل لکم اپنے، لکم اپنے بھائی کو لے کے آؤ، لام جر ہے کے لیے یا کا، اور کم تمہارا، یعنی تمہارا کا یعنی تمہارے بھائی کو، یعنی اپنے بھائی کو لے کے آؤ، نی میرے پاس، کون سا بھائی؟ من ابیکم، من سے کس کی طرف سے ہے؟ اب من کیا ہے جی؟ حرف جر ہے، اس نے ابن تھا، ابن، اب یہ اخن ہے، اخن، اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو، ایک بھائی، یہ جو ہی مضاف بنے گا نا تو اخو، اخا، اخی بن جائے گا، اکیلا ہے تو اخن ہے، اخن، 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 ٹھیک ہے۔ تو جو ہی یہ مضاف بنے گا تو کیا بن جائے گا؟ اخو، اخا، اخی۔ اسی طرح یہ ابن ہے، والد، مضاف بنے گا تو کیا بن جائے گا؟ ابا، ابو، ابی۔ اب یہاں پہ یہ بنا مضاف، تو جر تھا من سے، ابن نہیں ہوا، ابی ہو گیا، ابی ہوا تو پتہ چلا یہ مضاف بن گیا ہے، ابی کا مطلب ہے والد، ٹھیک ہے جی، باپ۔ تو مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا کہ کس کا باپ جی؟ کم، تم سب تم سب کے والد صاحب، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ تو قال اتونی باخل لکم من ابیکم، لے کے آؤ میرے پاس، اخن اپنے بھائی کو، لکم باخل لکم جو تمہارا بھائی ہے، من ابیکم تمہارے باپ کی طرف سے، باپ سے، یعنی والدہ یہاں پہ سیم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے نا، جو والد کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، والدہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ یہ جو بھائیوں کی محبت ہوتی ہے آپس میں، اس کے کچھ زور ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہم نے اصل میں گڑبڑ کیا کر دی، ہمارے ہاں اصل میں سب سے بڑی گڑبڑ کیا ہے؟ وہ ہے حقوق کا آپس میں خلط ملط ہونا، وہاں سے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، یعنی وہ زمین ہے والد کی ہے، 2 بھائی ہیں، 2 ہیں، 3 بھائی ہیں، اب وہ سارے ہی اس کو اپنی سمجھ رہے ہیں، تو وہ تفریق، تقسیم نہیں ہے، میری ہے میری ہے، تو جب تک والد مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر پیچھے تیسرے آدمی کو سفید پوش بنا کے لاتے ہیں، مامے کو، چاچے کو، کسی کو، وہ تو ویسے طریقے سے نہیں کر سکتے، اتنے عرصے میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کے بعد زندگی میں وہ مزہ باقی نہیں رہتا۔
تو یہ والدین کا کام ہے کہ جیتے جی ہی ان کو ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے اپنی اپنی جگہ دے دو تاکہ ان کا جھگڑا نہ ہی ہو ختم ہو جائے۔ تو اپنے بھائی جو تمہارا بھائی ہے تمہارے والد صاحب کی جانب سے، اسے لے کے آؤ۔ بھائی کی محبت ہے حضرت یوسف کے دل میں کہ لے کے آؤ بھائی ان کو میرے پاس، جلدی لے کے آؤ، اور روکنا بھی ہے۔ روکنے کے لیے حضرت یوسف نے کیا کیا آگے جا کے پتہ چلے گا۔ تو الا، خبردار الا آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام استفہام ہے، سوال پیدا ہو گیا۔ کیا؟ لا نہیں نہیں، نہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لائے نہیں ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا اعراب اڑے، اعراب اڑ جائے۔ یہاں تو نون آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کیا نہیں ترونا، رے حمزہ یا مادہ ہے، رآ دیکھ یرا، رأین اور رؤیتن، ٹھیک ہے جی۔ رؤیتن کیا ہے؟ خواب دیکھنا، رأین کیا ہے؟ ایسے ہی دیکھنا۔ تو رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا تم دیکھتے ہو، اور ترا یعنی دو دیکھتے ہو، اور ترونا تم سب دیکھتے ہو تم سب دیکھتے ہو۔ تو الا تو کیا نہیں تم سب دیکھ رہے ہو، یعنی کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا بھائی؟ انی، بے شک اب یہ انا آ گیا، انا نہیں آیا، انا آ گیا، کیوں؟ درمیان میں جملے کے درمیان میں آ گیا۔ بے شک حرف تاکید ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے۔ تو انا بے شک، آگے پھر تھا انا میں، اب انا نے انا کو کیا کیا؟ نی بنا دیا، نصب بنا دیا، تو یہ بن گیا انی، ٹھیک ہے جی، کہ بے شک، میں ضمیر کا ترجمہ یہی آئے گا انا والے، کہ بے شک میں اوفی، اوفی کا کیا مطلب ہوا جی؟ ہے پورا، وے واو فے یا مادہ ہے، وفا یفی پورا کرنا، وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا۔ باب افعال سے آیا تو کیا بن گیا جی؟ اوفا یوفی، اس کا وہ پورا کرنا تھا، یہ پورا دینا ہے۔ اوفا یوفی، یوفی وہ دیتا ہے، توفی تم دیتے ہو، اور اوفی میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں، اور نوفی ہم دیتے ہیں، اوفی میں دیتا ہوں کتنا؟ پورا۔ کس چیز کو پورا کر کے دیتا ہوں میں؟ الکیلا، کیل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ وزن کیلا اصل میں پیمانہ ہے، پیمانہ ترکڑی، ترکڑی کہتے ہیں، ترازو ترازو، ترازو کا تو میزان ہے، یعنی ناپنے تولنے کا جو پیمانہ ہے، پورے کا پورا دیتا یعنی آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو آپ کو 10 روپے کی چیز ہی ملے گی آج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جو فیول پمپ ہے پیٹرول پمپ سے پورا دیتا ہے پورا پیٹرول مل رہا ہے اور پیٹرول بھی ٹھیک ہے، تو آپ کتنا سفر کر کے وہاں جائیں گے؟ بہت زیادہ ہیں جی، انتظار بھی کریں گے، انتظار بھی کریں گے، وہاں لائن میں بھی لگیں گے۔ جب بھی پنڈی والے دوستوں سے ملنا ہوتا ہے تو پنج سڑکی کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے پیٹرول ڈلوائیں گے، تو وہاں پہ پیٹرول پمپ ہے جس کی لائنیں لگی ہوتی ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پیٹرول کا پیمانہ بھی پورا ہے، پیٹرول بھی کوالٹی بھی ٹھیک ہے۔ اگر پیمانہ ٹھیک نہ ہو، کوالٹی بھی ٹھیک نہ ہو، تو دوبارہ وہاں پہ کو آئے گا؟ نہیں، دوبارہ بلانے کے لیے پیمانہ پیمانہ پورا رکھنا پڑتا ہے۔ یہ صرف دنیا میں ایک پاکستانی عوام ہے جاہل، جن کا پیمانہ بھی غلط ہے، چیز بھی ناقص ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، پھر اگلی دفعہ ووٹ دے کے آ جاتے ہیں، آوے جاوے جاوے جاوے۔
ہر دفعہ انہیں کو دے رہے ہیں بیٹھے، مار کھا کھا کے، بے عزت ہو کے، لٹ لٹ کے، غربت میں پس پس کے بھی انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کو جو مار پڑ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ غداری کرنے کا نتیجہ ہے یہ۔ بنی اسرائیل نے ایسے کون سے پہاڑ گرا دیے تھے؟ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہی غداری کی ہے نا۔ اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ہم بھی آج اسی غربت کے اندر، ذلت اور مسکنت کے اندر غرق ہیں کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو اٹھا کے پس پش ڈال دی۔ یہ اللہ کے رسول کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اچھا جی، اوفی میں پورا دیتا ہوں کیل الکیلا، پیمانے کو، الف لام کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو خاص میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پیمانہ میں نے آپ کو پورا بھر کے دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی واپس آؤ، دوبارہ آؤ، میں نے خود دیا ہے۔ آج کل تو نہیں نا کہ آپ جائیں اور آگے سے سنتری روک لے، اوے کدھر جا رہے ہیں؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ واہ واہ اور انا میں خیرن، سب سے بہترین، سپرلیٹو، خیر المنزلین، نون زے لام، نزل، ینزلو کا مطلب کیا ہے؟ اترنا، اترنا، اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، نزل ینزلو۔ یہ جو نزلہ ہوتا ہے اس کو کیوں نزلہ کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اچھا، باب افعال میں آیا تو انزل ینزل انزالا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتارنا، لیکن یک اس میں مفہوم کے اندر چھپا ہوا ہے ایک بار۔ باب تفعیل سے آیا تو نزل ینزل تنزیلا، اس کا مطلب بھی اتارنا ہے، لیکن یہ رفتہ رفتہ، جستہ جستہ کر کے اتارنا۔ باب تفعول سے بھی ہے تنزل یتنزل، اس کا مطلب بڑے اہتمام کے ساتھ اترنا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے بڑے اہتمام، کس پہ اترتے ہیں جی؟ کس کے بارے میں یہ آیت ہے؟ کوئی ولا تحزنوا، ٹھیک ہے جی، تو فرشتوں کا اہتمام سے اترنا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ باب افعال، انزل ینزل، ینزل آ گیا، ینزل وہ اتارتا ہے۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر نہیں بنانا، فاعل بنانا ہے۔ منزل، اتارنے والا۔ اب کوئی اس زمانے میں سواریاں کیا تھی؟ گھوڑے، اونٹ، خچر۔ تو جب سواری آ گئی، بندہ آ گیا، تو اس کو سواری سے اتارا جاتا، جو اتار رہا ہے نا وہ ویلکم کر رہا ہے، خوش آمدید، مہمان نوازی، دروازہ ہاں جی۔ تو نزل کس چیز کو کہتے ہیں؟ نزل، نزل ان کہتے ہیں میزبانی، ہاں جی، مہمان نوازی، پہلی مہمان نوازی۔ ویسے بھی تو مہمان نوازیاں ہیں، لیکن نزل جو ہے نا وہ پہلی مہمان نوازی ہے۔ جو ہی بندہ اترا ہے تو جو کچھ آپ نے اس کو پیش کیا، یعنی ایک دم مہمان آپ کے گھر میں بیٹھا، کھانے کی دعوت تھی، تو آپ نے سب سے پہلے اسے پانی پلایا یا کوئی چیز، جو آپ نے بسم اللہ اس کو کر کے کوئی چیز پہلی دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ نزل ہے۔ تو انزل ینزل، کسی کو اتارنا، یعنی کسی کی مہمان نوازی، خوش آمدید کہنا، مہمان نوازی کرنا۔ تو مہمان نوازی کرنے والا، منزل، تو منزلون ہو گیا، جمع ہو گیا۔ اب یہ خیرن نہیں آیا، خیرو آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہو گیا۔ اور کس کام کا بہترین، کس چیز کا بہترین؟ مہمان نوازی۔ تو مہمان نوازی کرنے والوں میں سب سے بہتر، سب سے بہترین، ٹاپ آف آل۔
یعنی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں پیمانہ بھی پورا بھر کے دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں مہمان نوازی بھی بہت، یعنی جو بندہ آتا ہے اس کو دھکے نہیں دیتے۔ پاکستان نہیں ہے کہ آٹے کی لائن میں پتہ چلے کہ 7 بوڑھیاں مر گئی ہیں، 2 بوڑھے مر گئے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ مصر سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں لینے کے لیے، پیسے دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اپنی چیزیں دے کے لے رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دیتے بھی پیمانہ پورا ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں آنے والوں کی۔ رش تو بے شمار ہے، لیکن ہر بندے کی دیکھتے نہیں ہو کتنی عزت سے پیش آتے ہیں، کتنی بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا بھائی جو بندے آئے ہیں پہلے بیٹھو، کھانا کھاؤ آرام سے، پھر جانا۔ ریسٹ روم ہے، آپ دیکھیں، آپ فرض کیا یہاں سے پیدل چل کے لاہور جائیں تو وہاں پہ اگلا بندہ آپ کو بٹھائے بھی نا، سب سے پہلے تو سائے میں کسی کمرے میں بٹھائے، پھر چائے پانی، آپ اتنا سفر سے آئے، آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، کچھ کھلایا پلایا بھی ہوگا۔ مہمان نوازی یہی ہے نا، نزول کا مطلب ہے پہلا کھانا، کھلایا پلایا، عزت کی ہے، پہلی روٹی۔ پھر اس کے بعد ان کی خود ملاقات کرائی حضرت یوسف علیہ، جو پورے مصر کے ہیڈ ہیں، بادشاہ کے طرز پہ ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں تمہاری مہمان نوازی بھی میں کتنی اچھی تمہاری نہیں، کتنی اچھی، ہر کسی کی مہمان نوازی کر رہا ہوں اور پیمانہ بھی میں بھر بھر کے دے رہا ہوں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ دیکھ لیا۔ تو اب ایسے کرنا کہ جو ایک بھائی کا پیمانہ لے کے جا رہے ہو، بطور ثبوت اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کے آنا اور لے جانا۔ اور تو ویسے انہوں نے نہیں لینا تھا، لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا، وہی جو ان کے پیسے دیے تھے نا، واپس ان کے سامان میں رکھ دیے، تاکہ اگلی دفعہ یہ لازمی آئیں اور بھائی کو لے کے آئیں۔ بالکل ہاں جی، بالکل۔ تو یہ اللہ کی تدابیر ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے ساری جو تدبیر کی تھی یوسف کے لیے ہم نے کی تھی۔ جو حضرت یوسف نے کہا نا پیالہ رکھ دو، پیالہ چوری کر کے لے کے جا رہے ہو، اللہ نے کہا حضرت یوسف کو کچھ نہیں کہنا، کدنا لیوسف، یہ ہم نے چال چلی ہے حضرت یوسف کے لیے تاکہ وہ اپنے بھائی سے ملے۔ تو اللہ جب محبت کرنے پہ آتا ہے تو انسان کی خواہش جو دل کے اندر ہوتی ہے نا، اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اچھا اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ لما اور واو جو ہے یہ حرف ہے، اور لما یہ اسم ہے یہاں پہ۔ تو جہزا فعل ہے، ہم ضمیر ہے، بی بادر بی یہ حرف جر ہے، جہازی اسم ہے اور ہم ضمیر ہے، کالا فعل ہے، ائتو فعل امر ہے، نی ضمیر ہے، بادر بی حرف ہے، اخن اسم ہے، لا حرف ہے، حرف جر ہے، لام جو ہے، اور کم ضمیر ہے، اسم ہے، اور من پھر حرف ہے، ابی اسم ہے، کم اس میں ضمیر ہے، دونوں اس میں ضمیر ہو گیا نا، کم۔ حمزہ استفہامیہ حرف ہے، لا جو ہے یہ بھی حرف ہے، حرف نفی ہے، حرف نفی ہے، ترونا فعل ہے، انی انا یہ بھی حرف ہے، اور نی ضمیر ہے، اور اوفی فعل ہے، الکیلا اسم ہے، الف لام سے پتہ چل جائے، وا حرف ہے، اور انا اس میں ضمیر ہے، اور خیرو اسم ہے کیونکہ مضاف آ رہا ہے، اور المنزلین میں الف لام دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کا ایک رواں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَمَّا اور جب جہزا انہوں نے ان کو، یعنی حضرت یوسف نے ان کو مہیا کیا، بجہازہم ان کے سامان کو، یعنی ان کو دیا، قالا تو حضرت یوسف نے فرمایا، ایتونی لاؤ بہ، ایتونی بی میرے پاس لاؤ، اخل لکم اپنے بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے والد کی طرف سے ہے، الا تو کیا نہیں، ترون تم دیکھتے، انی بے شک میں، اوفی پورا دیتا ہوں، الکیلا پیمانہ بھر کے، وا اور انا میں، خیرو بہترین ہوں، المنزلین مہمان نوازی کرنے والوں میں۔ تجوید کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جی۔ وا اور لما میم کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لما جہزہم اس کو سینے سے
یعنی حلق کے نچلے حصے سے ہا نکالنی ہے. جہزا جہزا نہیں جہزا نہیں جہزا سینے کی طرف حلق کا جو سب سے نچلا حصہ ہے. جہزا زا جو ہے زے جو ہے اس میں ہمیشہ ایک سیٹی کی ہوتی ہے آواز. جہزا جہزا لما جہزا جہزہم بجہازہم. اب یہاں پہ بی جا ایک ایک حرکت ہے, ہا دو حرکتیں, زی ہم ایک ایک حرکت. قالا اب یہ کاف جو ہے پر پڑھنا ہے. قالتونی قالتونی تے پتلا پڑھنا ہے. نی بأخن بأخن نہیں پڑھنا کیونکہ اخن ایسے ہو گیا اخن اور آگے آ گیا لام. نون ساکن کے بعد لام آئے تو نون نہیں پڑھتے. بأخل لکم قالتونی بأخل لکم. اب یہ دو میمیں نظر آ رہی ہیں تو یہ اس شد میں چلی جائے گی. بأخل لکم من. اچھا من کے بعد نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو نون کا اظہار ہوگا. من نہیں پڑھا جائے گا بلکہ من. من ابیکم من ابی ابھی دو حرکتیں ہو گئیں, کم ایک ہو گئی. الا لا دو ہو گئیں. ترونا را کو موٹا پڑھنا ہے, لا کو موٹا نہیں پڑھنا. لا صرف اللہ اللہ کا جو لام ہے وہ صرف موٹا ہوگا زبر پیش کے ساتھ. ترونا انی یا نون کو کھینچنا ہے ذرا کیونکہ اس کے اوپر شد ہے. او فل کیلا او دو حرکتیں ہیں. فل کیلا یہ آگے فے جو ہے لام میں چلی جائے گی. کئی کئی کیا ہے جی حرف لین ہے, زبر کے بعد یہ آ گئی ہے. کیلا وا اور ایک حرکت ہے انا. اب یہ الف جو ہے نا یہ نہیں پڑھا جاتا, انا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی, انا کا مطلب میں, انا نہیں پڑھا جائے گا. انا میں خی 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 کیا ہو گیا جی حرف لین ہو گیا خی. خیرل منزلین. اب یہ لین دو حرکتیں تھیں لیکن یہاں پہ کیونکہ عارض سکون ہو گیا عارضی طور پہ تو یہ آپ اس کو 5 حرکتیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے جی, تو چلیں اب اس کو پڑھ لیتے ہیں جی. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ 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 بِجَهَازِهِمْ قَالَتُونِي بِأَخِلْ لَكُمْ. اب اس کو آگے بِأَخِلْ لَكُمْ من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. صدق اللہ العظیم. بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.